السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم سامعین، درس تفسیر میں آج سے انشاءاللہ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی آل اور عمران کی آل کو سارے جہان میں چن لیا، انہیں برگزیدہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ نوح علیہ السلام کے تذکرے کے بعد ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ضرور کروں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی 10ویں پشت میں ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کان بین آدم و نوح 10 قرون کلہم علی شریعت من الحق۔ حضور نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرون یعنی 10 آبا ہیں، 10 باپ ہیں، اور سب ہی دین حق پر قائم تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 126 سال اور ایک روایت میں کہ 146 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ آپ سب سے پہلے رسول ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اے نوح، آپ علیہ السلام زمین والوں کی طرف سب سے پہلے رسول ہیں۔ انا اوحینا الی نوح، اللہ فرماتا ہم نے نوح کی طرف وحی فرمائی، یعنی صاحب تبلیغ نبی حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی تفصیل بیان کی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی طرف بھیجے گئے۔ اللہ ارشاد فرماتا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، حضرت نوح اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے اور ان سے کہا ان اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ قوم بت پرستی میں مبتلا تھی، اور نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کی پوجا کر رہی تھی، انہوں نے جو پتھر کے مجسمے بنائے تھے، وہ مجسمے، وہ تصویریں، وہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے نیک لوگوں کی تھی۔
کہ حضرت، اور ایک روایت میں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان نیک لوگ تھے اور ان کے پیروکار ان کی عبادت کرتے تھے۔ جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا کہ اگر ہم نے ان کی تصویریں بنا لی تو اس سے ہماری عبادت میں زیادہ ذوق و شوق ہوگا، تو انہوں نے ان نیک لوگوں کی تصویریں بنا لی۔ جب وہ فوت ہو گئے اور ان کی دوسری نسل آئی تو ابلیس نے ان کے دل میں ایک خیال ڈالا کہ ان کے باپ دادا ان تصویروں کی عبادت کرتے تھے اور اسی سبب سے ان پر بارش ہوتی تھی، تو انہوں نے ان تصویروں کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ قرآن میں سورہ نوح میں 29ویں پارے میں اس کا تفصیلاً جو ہے تذکرہ ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، کہ وہ بولے وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور بولے ہرگز نہ چھوڑنا اپنے خداؤں کو، اور ہرگز نہ چھوڑنا ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو، یہ سب ان کے نام ہیں، اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکا دیا، بھٹکا دیا۔ یہ 5 لوگ جو تھے اس میں ود کے تعلق سے حدیث میں ہے کہ وہ ایک نیک شخص تھا اور اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ انتقال کر گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی سرزمین اس کی قبر کے گرد بیٹھ کر روتے رہے۔ جب ابلیس شیطان نے ان کی آہوزاری دیکھی تو وہ ایک نیک انسان کی صورت میں آیا اور کہنے لگا کیا ایک انسان کی ایک صورت نہ بنا دوں کہ تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو۔ انہوں نے اس سے اتفاق کیا کہ ہاں ہاں یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اس نے وود کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلسوں میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا تم میں سے ہر ایک کے گھر میں وود کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں وود کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس کو مان لیا، پھر ہر گھر میں وود کا ایک بت بنا کر رکھ دیا۔ پھر ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد جو نسلیں آئیں وہ یہ بھول گئیں کہ وہ ایک انسان تھا، وہ اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اس بت کی پرستش شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس بت کی سب سے پہلے پرستش شروع کی گئی وہ ود نام کا بت تھا، جو حقیقت میں نیک تھا، مگر بعد میں اس کی جو ہے تصویر بنائی گئی اور تصویر ہی سے پھر اس کا بت بنایا گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ بت جس کی وہ عبادت کرتے تھے اصل میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نیک بندہ تھا جس کی انہوں نے تصویر اور اس کا مجسمہ لے لیا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ام حبیبہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ انہوں نے حبشہ میں ایک گرجا دیکھا جس کا نام ماریا تھا۔ انہوں نے اس کی خوبصورتی کا اور اس میں رکھی ہوئی تصویروں کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان میں کوئی نیک شخص مر جاتا تھا تو اس کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے اور اس میں یہ تصویریں رکھ دیتے تھے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ محترم سامعین، تھوڑی دیر کے لیے اس پر کچھ گفتگو کروں گا۔ کیا آج ہمارے بہت سارے جاہل بھائی کیا اس طرح کی
چیزوں میں مبتلا نہیں ہیں۔ تصویر حرام ہے، حرام ہے اور حرام ہے۔ جس گھر میں تصویر ہو وہاں رحمتیں نہیں آتی، وہاں فرشتے نہیں آتے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں قدیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من سفر وقد سترت سہرة لی بقرام فیہ تماثل فلما رآہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ملون وجہہ، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لائے اور میں نے اپنے گھر کے ایک طاق کو ایک پردے سے کہ جس میں تصویریں تھیں چھپا رکھا تھا۔ طاق جو کماڈ جیسا ہوتا ہے اس میں پردہ لگا تھا، جیسے ہمارے گھر میں بھی پردے لگے رہتے ہیں، مگر اس پردے میں تصویریں تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے دیکھا تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا وقال یا عائشہ اشد الناس عذابا یوم القیامت الذین یغواہون بخلق اللہ قالت قطعنا فجعلنا منہ وسادتن او وسادتین۔ حضور نے فرمایا عائشہ سب سے زیادہ سخت عذاب قیامت کے دین خلق الہی کی مشابہت کرنے والوں پر ہوگا، یعنی اللہ کی جو تخلیق ہے اس کی مشابہت کرنے والوں پر ہوگا۔ فرماتی ہیں پھر ہم نے اسے کاٹ کر ایک تکیہ یا دو تکیے کر دیے۔ اللہ اکبر۔ اسی بخاری مسلم شریف کی دوسری ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ایک شخص حضرت عبداللہ ابن عباس کے پاس آیا اور کہنے لگا فقال انی رجول صور هذه الصور فافتنی فیہا، میں ایک ایسا شخص ہوں جو تصویریں بناتا ہوں، تو مجھے ان کے متعلق فتویٰ دیجئے۔ فقال له ادن منی فدنا منہ ثم قال ادن منی فدنا منہ حتی وضع یدہ علی راسی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا میرے قریب آ جاؤ، وہ قریب ہوئے، پھر فرمایا آؤ قریب آ جاؤ، تو وہ اور قریب ہوئے، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کے سر پر اپنا دست شفقت رکھا۔ وقال، اور فرمایا انبئوک بما سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کل مصور فی النار یجعل له بكل صورة صورها نفسها تعذبه في جہنم۔ قال ابن عباس فإن كنت لا بد فاعلا فضع الشجر وما لا نفس له۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میں تمہیں اسی بات کی خبر دوں گا جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ہر تصویر بنانے والا، یعنی جاندار کی تصویر بنانے والا دوزخ میں ہے، اس کے لیے ہر جاندار کی تصویر کے بدلے ایک جان پیدا کی جائے گی جو اسے جہنم میں عذاب دے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس سے فرمایا کہ اگر تجھے بنانا ہی ہے تو پیڑ، درخت اور بے جان کی تصویر بنا، جاندار کی مت بنا۔ اور دوسری روایت ترمذی شریف کی ہے یخرج عنق من النار یوم القیامت لہ عینان یبصر بہما اذنان تسمعان ولسان ینطق یقول انی وکانت بثلاثۃ بمن جعل مع اللہ الہا آخر وبکل جبار عنید وبالمصورین، یعنی قیامت کے دن آگ کی ایک گردن نکلے گی جس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گی، اور دو کان ہوں گے کہ اس سے سنے گی، اور بولتی زبان ہوگی جو کہے گی میں تین کے لیے مقرر ہوں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے اور ہر سرکش ظلم کرنے والا
اور تصویر بنانے والے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، آج ہر شخص شکایتیں کرتا ہے، گھر میں برکتیں نہیں ہیں، جو کماتے ہیں وہ چلا جاتا ہے، اور گھر میں جا کر کے دیکھو تو بڑی بڑی تصویریں لگی ہیں، کہیں پیر صاحب کی تصویریں ہیں، کہیں والد صاحب کی تصویریں ہیں، اور کہیں تو شرم و حیا کا جنازہ نکلا ہوا ہے کہ خود کی اور خود کی بیوی کی تصویریں ہیں، شادیوں کی تصویریں ہیں، موبائل کی ڈی وی پہ اپنی بیویوں کی تصویریں رکھے ہوئے ہیں۔ اندازہ لگائیں، ایک تو یہ اپنی بیویوں کی کہ جن کے تعلق سے حکم ہوا العورت عورت، عورت تو چھپانے کی چیز ہے، اسے ہم موبائل میں اپنی ڈی وی پر رکھ کر کے نمائشیں کر رہے ہیں، سب کو دکھا رہے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ گھر میں بھی بچوں کی ان سب کی تصویریں، جس کی بھی جو ہے جاندار کی تصویر ہے، سمجھ لیجئے پھر رحمت کے فرشتے نہیں آنے ہیں، پھر وہاں رحمت نہیں اترے گی، اور جب رحمت نہیں اترے گی، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، برکتیں نہیں ہوں گی، تو پھر شکایتوں سے کیا حال؟ اس کے ذمہ دار تو ہم خود ہی ہیں۔ اور جس گھر میں ہم نماز پڑھیں وہاں تصویریں ہوں، نماز بھی مکروہ تحریمی ہوتی ہے، فرشتے وہاں نہیں آتے ہیں۔ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل ان یاتیہ فابطأ علیہ حتی اشد علی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخرج فلقیہ جبریل فشکا الیہ فقال انا لا ندخل بیتا فیہ کلب ولا صورت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے آنے کا وعدہ کیا تو آنے میں تاخیر کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار خاطر ہوا تو حضور گھر سے نکلے تو جبریل امین علی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ملاقات کی اور عرض کیا کہ ہم اس گھر میں نہیں آتے جس میں تصویر ہو یا کتا ہو۔ آج ہمارے اکثر گھر اس سے جو ہے بھرے پڑے ہیں، اور خاص کر کے اس میں خطرناک جو چیز ہے وہ پیروں کی تصویر ہے، اسی سے بت پرستی کی شروعات ہوئی اور اسی سے ہوتی ہے۔ میں نے کئی جگہ دیکھا لوگ اپنے پیروں کی تصویر کے پاس دھیرے دھیرے اگربتیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھے احمد آباد جانا ہوا، راستے میں لیمڑی میں بس رکی، ایس ٹی بس تھی، تو ایک جگہ اتفاق سے وہ مسلمان تھا، اس کی دکان میں نے نماز پڑھنے کی اجازت مانگی، دیکھا پیر صاحب کی تصویر رکھی ہوئی ہے اور اس پر اگربتی ہے، میں نے کہا بھائی اجازت دو تو میں اس کو ڈھک دوں تو میں نماز پڑھ لوں۔ اندازہ لگائیں، یہی سب صورتیں دھیرے دھیرے بت پرستی کی طرف جو ہے جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ حضرت نوح علیہ السلام کے حالات آگے اور بیان کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔